سب سے پہلے ہم لوگ ایک نام جو ہے حضرت علی کا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ ہر کسی کو تو کہتے نہیں ہیں، صرف علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے کہ حضرت علی کو، کیونکہ آپ کے کچھ القاب ہے وہ کہے تو جاتے ہیں لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی وجہ سمجھیں۔ سب سے پہلے حضرت علی جب مادر شکم میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں، آپ کی والدہ جو ہے ان کا نام بھی بی بی فاطمہ ہے، ان کی والدہ کا بھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے، اس وقت جب حضرت علی میرے شکم میں تھے تو میں بے ساختہ کھڑی جاتی، بے اختیار کھڑی ہو جاتی، یعنی مجھ پر میرا کوئی اختیار نہ رہتا، میں کھڑی ہو جاتی۔ جب میں کھڑی ہو جاتی تو مجھ سے پوچھا جاتا کہ تم ان کو دیکھ کے کھڑے کیوں جاتی ہو؟ تو میں نہیں کھڑی ہوتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کھڑی ہوتی ہوں، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے، اور وہ اپنے چہرے کو جو ہے نا وہ گھما لیتا ہے کس طرف؟ جہاں نبی ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے حضرت علی کی، ان کی والدہ فرما رہی ہے کہ جب بھی نبی آتے تو مجھے بے اختیار کھڑا ہونا پڑتا، کیونکہ علی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ تو آپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کی نبوت کو مان لیا، پیدا ہونے سے پہلے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے کون ایمان لایا؟ بچوں میں، بڑوں میں، اس میں اس میں۔ تو اب دیکھ لو، یہ تو اس سے پہلے تو کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا نا، کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کی نبوت کو مان لیا۔ کیونکہ دو شخصیت اس وقت ایسی تھی جنہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ تو پہلی تو ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور دوسرے علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کو مان لیا، ان کی نبوت کو مان لیا، یعنی مادر شکم سے ہی مان لیا۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم، جس نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔